نیا جو احتساب کا آرڈیننس آیا ہے اس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کا بڑا سخت رد عمل ہے. اس میں ایسی کون سی کلازز ہیں کہ تمام بڑے لیڈرز اس کو کویسچن کر رہے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ یہ حکومت نے اپنے لیے ایک این آر او جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کیونکہ کیبنٹ کے ڈیسیجنز، ایکنک کے، این ای سی کے، تمام وہ ڈیسیجن جس میں حکومت یا کوئی پبلک آفس ہولڈرز انوالو ہوگا اس کو پروٹیکشن دے دی گئی. آپ سے سٹارٹ کروں گا مصطفیٰ صاحب، آپ کی جماعت کا رد عمل اس کے اوپر کیوں آیا؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو جو اسپرٹ تھا پہلے قانون میں جو موجود تھا کہ نان ایکسٹینڈیبل جو ٹرم رکھی گئی تھی چیئرمین نیب کی، وہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ کوئی حکومت لالچ نہ انہیں دے سکے کہ آپ کو ہم دوبارہ اپوائنٹ کریں گے تو آپ ہمارے لیے یہی کام کریں. اب حکومت نے اس پرپز کو تو ڈیفیٹ کر دیا، اور پچھلے 4 سالوں میں سیاستدانوں کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ لیں، ہماری گریونسز کو آپ بالکل ذکر نہ ان کا کریں، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نیب کا کردار دیکھیں تو ہمیں اس کانورسیشن میں مرحوم بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی شریف آدمی کی اس حد تک ہراسمنٹ کی گئی کہ الٹیمیٹلی انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا. پھر اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچرز آپ دیکھ لیں، چند دن پہلے، ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے، ایک صاحب سندھ سے آئے، ان کو کسی انکوائری میں انہوں نے بلایا ہوا تھا، وہ دفتر سے باہر نکلے، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، وہاں پر ان کی وفات ہو گئی. تو نیب کا جو کردار ویسے 8 بھی رہا ہے. اکتوبر کے بعد اگر اس آرڈیننس کے ذریعے جیسے ان کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جسٹس دیدار صاحب کو آپ کے دور میں لگایا گیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے جی. جسٹس دیدار ان کے دور میں لگے تھے جب چودھری نثار نے اس کو چیلنج کیا تھا، جس پہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی آیا تھا وہ کہ غالباً میننگ ایڈمرل فل. فصیح بخاری صاحب کو چیلنج نہیں کیا تھا انہوں نے. جسٹس دیدار کو چیلنج جی کیا گیا تھا کہ بالکل صحیح. میننگ جی فل جو ہے جی کنسلٹیشن ہونی کنسلٹیشن چاہیے. میننگ فل ہونی چاہیے، وہ تو وہ فیصلہ جو والا آیا تھا. ایلیمنٹ تو اس میں پھر سپریم کورٹ کا آرڈر بھی اور پرسن اسپیسیفک ہو گیا. اور پرسن اسپیسیفک بھی ہو گیا. اور پھر ملک صاحب کے جو کرپشن ایک پرابلم تو ہے پاکستان میں، اس کو، اور ان پچھلے 3 سالوں میں جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم کرپشن کو قابو میں لائیں گے، پاکستان میں کرپشن تو بڑی ہے. اگر اس 8 کو آپ اکتوبر نے کو ان آفس ان کا قیام جو ہے وہ پھر اب لیگل ہے یا وہ کویسچنیبل ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں؟ دیکھیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آرڈیننس جو ہے وہ ان اٹ سیلف لانا جو ہے، ساری لیجسلیشن جو حکومت کر رہی ہے وہ لیجسلیشن آرڈیننس کے ذریعے کر رہی ہے. تو ایسی امپورٹنٹ جو لیجسلیشن ہے وہ تو کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کرپشن کو ٹیکل کرنا ہے تو کسی فریق کو یہ موقع نہ ملے یہ کہنے کا کہ جی کہ اس کے اندر بائسنس ہے. تو جب کنسنسس نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ کریں گے لوگ کہیں گے فاؤل کرائی کریں گے. تو اس کو ایک تو آرڈیننس کے ذریعے نہیں آنی چاہیے تھی. دوسرا، جو ایکسٹینشن دی چیئرمین نیب کو، ہمارے خیال میں وہ غیر قانونی ہے. وہ اسپرٹ جو ہے وہ جو پہلا ڈیفیٹ کرتی ہے. نیب کی کارکردگی پچھلے 4 سالوں میں سیاستدانوں کو چھوڑ کے اس کے علاوہ بھی بہت متنازع رہی. اور ان سارے سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جس میں کہا گیا، ججز نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب استعمال ہو رہا ہے. چیف جسٹس کھوسا نے کہا کہ پرسیپشن ہے کہ لاپ سائڈڈ اس ملک کے اندر احتساب ہو رہا ہے. تو جو ڈسکریشنری پاورز تھیں چیئرمین نیب کی، وہ جس طریقے سے اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوئی ہیں تو وہ تو سب کے سامنے ہے. تو اس صورتحال میں اپوزیشن پہلے تو پارلیمان کے اندر بلاول صاحب نے تو بڑا سخت اس کے اوپر موقف ہاں، لیا. ٹویٹ ان کی اچھی تگڑی ٹویٹ ہے. بڑی تگڑی انہوں نے ٹویٹ کی اور بڑا تگڑا انہوں نے موقف لیا کہ جی کہ ہم اس چیز کو قطعاً نہیں مانیں گے. تو ہمارا موقف ایز فار ایز پاکستان پیپلز پارٹی از کنسرنڈ، بلاول صاحب نے وہ اپنا موقف دے لیکن آپ دیا. لوگ کورٹ میں نہیں گئے، نون لیگ والے بھی نہیں گئے. ابھی کورٹ تو میں یہ کویسچن کر سکتے تھے. ابھی تو یہ آرڈیننسز کے اوپر ویسے بھی مسلم لیگ نون کے رہنما شاہ نواز رانجھا صاحب، محسن شاہ نواز رانجھا، انہوں نے آرڈیننس کو چیلنج کر رکھا ہے. آرڈیننس جو حکومت لے کے آتی رہی ہے، اور اس کے اوپر جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے. تو وہ فیصلہ بھی میرے خیال سے بھی جلدی خرم آنے صاحب، والا